ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں ارتداد کے سلسلے میں۔ آج کل جو لڑکیوں کے تعلق سے مسئلہ چل رہا ہے، اس کے تعلق سے پہلا سوال میرا حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ ہم اس سلسلے میں تفصیل جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، یہ بہت برننگ ایشو ہے اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے 2014 کے بعد ہندوستان کے ڈینجریس آرگنائزیشنز، خطرناک تنظیمیں جن کی پیدائشی ہوئی ہے سچ اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے، ان تمام تنظیموں نے قسطوں میں گاہے بگاہے مختلف تاریخوں میں اور مختلف شہروں میں، بالخصوص لکھنؤ میں، کولکاتہ میں، گوہاٹی میں اور مہاراشٹرا کے کچھ سٹیز میں، گجرات میں، برملا دن کے اجالے میں میڈیا میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلم لڑکیوں کو گمراہ کریں گے۔ ہمیں یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ بچیوں کی ٹارگٹ بنائی ہے کہ اس 2018 کے اخیر میں اور 2019 کے شروع میں یہ 1 لاکھ مسلم لڑکیوں کو اپنے فریب میں پھنسا کر، گمراہ کر سچ کے خلاف، ماں باپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور میں کہہ دوں کہ پوری انسانیت کے خلاف اور بھارت جیسے پوتر دیش کے خلاف وہ ان کو استعمال کریں گے۔ جب یہ باتیں آ گئیں تو ان باتوں کے خلاف جو سب سے پہلے بیدار ہوئے، جنہوں نے گفتگو شروع کی، بات چیت شروع کی، معاشرے کو جگایا، معاشرے کو آگاہ کیا، وہ علماء طبقہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہر زمانے میں علماء طبقے نے الزام بھی سہا ہے اور کام بھی کیا ہے۔ اب یہ طریقہ کار بہت ڈیولپ کر چکا ہے۔ پہلے انہوں نے بھارت کے ہمارے شانتی پورن ہندو بھائیوں کو اور ہندو سماج کو ورغلایا کہ مسلمان لڑکے لو جہاد کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، دھنیہ واد کرتا ہوں بھارت کے ہندو سماج کو کہ انہوں نے ان کے اس جھوٹ کو بالکل گھانس نہیں دی اور نفرت وہ پیدا نہیں کر سکے، کیونکہ بھارت کے ہندو سماج بہت شانتی پوروک سماج ہے۔ 2-4 مٹھی بھر لوگ جو ہٹلر کے دانے کھائے ہوئے اور جن کے رگوں میں مسولینی کا خون دوڑ رہا ہے، ہم ایسے چند آتنکواد کی وجہ سے اور چند سماج ویرودھی دشمن اور دیش کے دشمنوں کی وجہ سے پورے ہندو سماج کو کبھی ہم مجرم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن انہوں نے اب پیسے بانٹنے شروع کیے، اپنے جو انہوں نے تیار کر کے رکھے ہیں کیڈر بدماش قسم کے، ہندو سماج کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا سمجھے گی کہ ہندو کر رہے لوگ، لیکن یہ ہندو سماج نہیں کر رہے۔ یہ ایک مٹھی بھر طبقہ ہے جو غنڈوں کا طبقہ ہے، غنڈے ہیں، بدماش ہیں، یہ دیش کے دشمن ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کے دشمن ہیں، بھارت کے سمویدھان کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لڑکیوں کو برباد اور گمراہ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیے گا یہ جتنے وواہ ہوئے ہیں یہ 1 سے 1.5 سال کے اندر سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وواہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے پاس نشیلی دوا ہوتی ہے،
ٹیبلٹ کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں، لیکوئڈ کی شکل میں، جو ان کو ان کے مدر آرگنائزیشن سپلائی کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسلم بہنوں کو بھی سمجھنا پڑے گا اور بھارت کی ہر ناری سماج کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایسے اتیاچار کسی ہندو بہن پر بھی ہو تو وہ بھی گھور اپرادھ ہے، گھور اپرادھ ہے. ہم اس کو بھی سہن نہیں کر سکتے، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ مسلم لڑکیوں کو اور یہ مسلم لڑکیوں کے ماں باپ بھی سمجھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علماء پردہ کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں، پردہ رکاوٹ ہے ترقی میں. ہم نے تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے. ہم نے کہا لڑکیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سافٹ ویئر انجینئر بنے، کمرشل بزنس کے ایڈوائزر بنے، بزنس مینجمنٹ کرے. ہم لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لڑکیوں کے برباد ہونے کے خلاف ہیں، لڑکیوں کے تباہ ہونے کے خلاف ہے. جو آج رویا جا رہا ہے یہ ان لڑکیوں سے کالج میں چونکہ کوئڈ ایجوکیشن چلتی ہے، کالج اور یونیورسٹی میں ماں باپ کی کوئی نظر نہیں ہوتی ہے، گھر میں ٹیلی ویژن اور جیب میں پاکٹ میں اسمارٹ موبائل، وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور وہ لڑکے ان کو محبت میں کیفیٹیریا لے کے جاتے ہیں اور وہاں وہ لیکوئڈ یا پاؤڈر کچھ بھی ڈال دیتے ہیں جس میں وہ لڑکی بالکل نشے میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ لوگ، یہ جو غنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ ان لڑکیوں سے جھوٹی محبت کا اظہار کر ان کو اسپائل کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو فلمیں بناتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ کی عزت کو سرے بازار اچھالنے کی دھمکی دیتے ہیں. تو یہ بچیاں اس جال میں پھنس کر یہ سوچتی یہ ہیں کہ چلو میں اکیلی تباہ ہو جاتی ہوں، اپنے ماں باپ کو تو بچا لیتی ہوں. درد یہ ہے. بہت افسوس ہے مجھے اپنے بھارت کی سرکار پہ کہ یہ بھارت سرکار سمویدھان سے چل رہی ہے یا بھاشنوں پہ چل رہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے مہان پردھان منتری جی، پردھان سیوک، مسلم ناریوں کے لیے ایشور کے اوتار بن کر، بھائی بن کر دنیا میں آئے ہیں. تو میں بھائی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کی بہنوں کی عزت خطرے میں ہے آپ کے پالتو غنڈوں کے ذریعے سے. اس کا دھیان دیں. اور سماج کے ہر ناری کی عزت ہے، چاہے مسلمان لڑکی ہو یا ہندو لڑکی ہو. سب ہماری بہنیں ہیں، سب ہماری بیٹیاں ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے کہ ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور پیسے جو آرگنائزیشن کی طرف سے آ رہے ہیں، فنڈنگ بیک اپ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نشیلی دواؤں کے ذریعے سے سماج کے اس سب سے خوبصورت حصہ عورت، سماج کا سب سے بیوٹیفل سیکشن لیڈیز، ویمن، گرل، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت خطرناک کانسپریسی ہے. اس سے دیش خطرے میں آ جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی بیٹی چیختی ہے تو آسمان ہل جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ارتداد کے ان واقعات کے پیچھے کون کون سے اسباب ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کے گھر میں دین نہیں، ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں، توحید کا آئیڈیا نہیں ہے. سب تو انٹلیکچوئل بنے ہوئے، دانشور بنے ہوئے. موقع ملتا ہے تو علماء ہی کو تفسیر قرآن سمجھا دیتے ہیں. اماموں پر نظر ہوتی ہے، علماء پہ نظر ہوتی ہے. اتنی سی نظر اگر اپنی بیٹیوں پہ رکھ لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. گھر میں ٹیلی ویژن ہے، دین کا تصور نہیں ہے. اسکارف اور برقع فیشن کے نام پر، بیوٹی کے نام پہ پہن لیا گیا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے اب. اس کے بعد پوری زندگی بچیاں 18 سال 20 سال باپ کے گھر میں رہتی ہے. ہم بچپن سے اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. بچوں کے کان ترس گئے یہ سننے کے لیے کہ ماں باپ کبھی کہے کہ بیٹا سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. 20-20 سال کی بیٹیاں ہو گئی، بیٹے ہو گئے، کبھی نہیں سنا ماں باپ سے. تو گھر میں نماز نہیں سنی، گھر میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنی، گھر میں اسلام نہیں سنی. کیا ہوگا؟ وہ لڑکیاں جب باہر نکل رہی ہیں تو نیوز چینل یہ سب دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ صاحب اسلام ہم پر اتیاچار کر رہا ہے. جبکہ اسلام ایسا فلیکسیبل ماڈرن ریلیجن ہے ماشاء اللہ کہ دنیا کی سب سے آزاد اور انکنٹرول لیڈیز یورپ میں اگر کہیں آ کر پناہ لے رہی ہے تو وہ اسلام میں آ کے پناہ لے رہی ہے. اس لیے ویسٹرن کنٹریز میں ہزاروں ہزار عورتیں روزانہ مسلمان ہو رہی ہیں. اور مسلم لڑکیوں کو اسلام نہیں معلوم، مسلم لڑکیوں کو قرآن نہیں معلوم. یہ سارے ذمہ دار علماء ہیں، ماں باپ نہیں ہے.
موبائل آپ نے دیا، کیڈبری آپ نے دی، بچپن سے 3 سال کی عمر سے آپ اپنی بیٹی کے برتھ ڈے مناتے ہیں اور بیٹی کے اسکول کے فرینڈس اس برتھ ڈے میں آتے ہیں، تو 3 سال کی عمر میں تو بڑا مزہ آتا ہے برتھ ڈے منانے میں کہ بیٹی بھی کیوٹ لگ رہی ہے، سامنے پڑوسی کا لڑکا بھی کیوٹ لگ رہا ہے، دونوں میں بچپن سے دوستی ہو گئی. اب وہ لڑکا کوئی بھی رہے، کسی بھی کاسٹ کا، کسی بھی ریلیجن کا رہے، اب دونوں آہستہ آہستہ گروتھ کر رہے ہیں. 20 سال کے بعد لڑکی 23 ایئرس کی ہو گئی، لڑکا بھی 23 ایئرس کا ہو گیا، تو دوستی اور پیار بھی 23 سال پرانا ہے، 20 سال پرانا ہے. ہر سال برتھ ڈے کے نام پر آپ پوری پوری رات جگتے ہیں، ماں کمر ہلا رہی، باپ کمر ہلا رہا ہے. ایسے گھروں کی بیٹیاں اس طرح کی کچھ حرکتیں کر جا رہی ہیں جس سے پورا سماج اور دیش کے ہر شریف آدمی کا سر جھک جا رہا ہے. ایک سوال یہ ہے، کچھ ایسے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ لڑکیوں کا اپنا جرم ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. کیا آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، لڑکیاں سماج کا حصہ ہے، بیٹیاں گھر کا چراغ اور گھر کی رونق ہے. چھوٹے اگر کوئی غلطی کر جائیں اور بڑوں نے اس پر آگاہ نہ کیا ہو، تربیت نہ کی ہو، تو بڑے اپنے جرم سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیڑ کٹتا ہے تو پورے محلے کا نقصان ہوتا ہے. ایک انسان اگر گمراہ ہو جائے اور ایک بیٹی گمراہ ہو جائے تو پورے سماج کے اوپر تباہی آ جاتی ہے. یہ پورے سماج کا نقصان ہے. اور میں تو اس میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ سماج کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، دیش کی بیٹی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو بچانے کی راہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، ہم کو اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، ہمیں تو سماج کو بچانا ہے، مانوتا کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے. اس معاملے میں علماء اور امام ذمہ دار نہیں، مگر ذمہ داری وہ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو جگانا ہے. بہرحال محراب سے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں میں بیداری پیدا کرنی ہے. ذمہ دار تو ہم سب ہیں. اور اس سلسلے میں سلوشن میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہر گھر میں باپ اس بات کی پابندی کرے، اور اگر کسی وجہ کر باپ نہیں کر پا رہے تو ماں اس کی کوشش کرے کہ رات میں سونے سے پہلے ایک 10 منٹ بچوں کے سامنے دینی گفتگو کرے. جو اچھی کتاب لگے اس کو پڑھ دیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو جائے، ایک آدھ حدیث سنا دی جائے، اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات، ان کی قربانی، ان کا مجاہدہ، ان کی بہادری، ان کی عفت، ان کی عصمت، اور اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جو جذبے ہیں اور جو سچی داستانیں ہیں، وہ رات میں اپنے بچوں کو سنائیں سونے سے پہلے، تاکہ بچے دین کی باتیں سن کر جب بستر میں جائیں گے انشاءاللہ تو نیند میں بھی پاکیزگی ہوگی اور خواب میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. اس کا سلسلہ شروع کریں، اور صبح میں اور ماں باپ اللہ کے سامنے رونا شروع کریں. ماں باپ جب تک روئیں گے نہیں، اولادوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ رونے والوں کی کمی ہو گئی ہے، رونا شروع کریں اللہ کے سامنے. جزاک اللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.